أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کو بیان کیا جا رہا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سب چیزوں کے خالق ہیں، وہی سب چیزوں کے مالک بھی ہیں، اور جو جس چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اس کا مالک بھی ہوا کرتا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بلا شبہ اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. وہ اپنی ذات میں ایسی خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے کہ جس کے نتیجے میں تعریف اس کا بنیادی حق ہے. اس کی ذات ستودہ صفات ہے. یہی وہ پہلا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب گزشتہ سبق کے آیت میں نے آپ کو دیا. اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے. اللہ کیا ہیں؟ واجب الوجود ہیں. اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود سے موجود ہے. اللہ خود سے موجود ہیں. اللہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ هو الاول والآخر، اللہ سب سے اول ہیں، ایسے اول جس کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ آخر ہیں، ایسے آخر جس کی کوئی حد اور نہایت نہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ذات خود سے موجود ہوتی ہے، خود بخود وجود رکھتی ہے، وہ ذات ہر قسم کے خوبی اور کمال کی مالک ہوتی ہے. جو ذات خود بخود موجود ہوتی ہے وہ ہر قسم کے خوبی اور کمال کی مالک ہوتی ہے، ہر قسم کے نقص، عیب اور کمی سے پاک ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت جو تعریف کے مستحق ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ واجب الوجود ہیں، جس کے نتیجے میں ہر قسم کے خوبی اور کمالات کے وہ مالک ہیں.
اور دنیا میں تعریف جو ہوتی ہے وہ خوبی اور کمالات پر ہوتی ہے، اور خوبی اور کمالات والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الغنی، اور پھر اللہ نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ تعریف تو بس اللہ کا حق ہے، لیکن کوئی اس کی مخلوق میں اس کی تعریف کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں جتنی خوبیاں ہیں وہ اصلی ہیں اور ذاتی ہیں۔ اللہ میں جتنی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اصلی ہیں، ذاتی ہیں۔ انسانوں میں جتنی خوبی اور کمالات ہیں وہ عارضی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے سمجھنے کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اصلی ہے اور ذاتی ہے۔ دنیا کے اندر اس کا کوئی بندہ بے نیاز ہے، بے نیازی برتتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کے نتیجے میں بے نیازی برت رہا ہے۔ زندگی اصل اللہ کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، زندگی اصل اللہ کی ہے۔ دنیا میں اس کی جتنی مخلوقات میں جو زندگی موجود ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، عارضی ہے، اور جب تک خدا چاہیں گے یہ زندگی ہمارے ساتھ رہے گی، جب اللہ نہیں چاہیں گے یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے اندر کبھی ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو زندگی ہے وہ اصلی ہے، ورجنل ہے۔ انسانوں کی زندگی کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے پاس جو زندگی ہے وہ عطائی ہے، عارضی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ کے دینے سے ہم زندہ ہیں۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ یہ زندگی کی نعمت دیتے رہیں گے تب تک ہم سانس لیتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، اور جس لمحے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں گے اور ہماری زندگی کا فیصلہ کر دیں گے، اسی لمحے میں زبان ختم، سب ختم۔ یہ ایک بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ میں جتنے کمالات ہیں وہ تمام کے تمام کمالات اصلی ہیں، ورجنل ہیں، اور انسانوں کے اندر مخلوق میں جو کمالات ہیں وہ تمام کے تمام عارضی ہیں، عطائی ہیں۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کی بندگی، اس کی عبادت بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کوئی بھلائی احسان نہیں کرتے، خود اپنے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ نیکی کرتا ہے اس نیکی کا فائدہ خاص اس کی اپنی ذات کو ہونے والا ہے، اور اللہ کو کسی کی عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ اللہ اتنے بے نیاز ہیں، دنیا کے تمام انسان اس کے فرما بردار ہو جائیں تب بھی ان کی خدائی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے تمام انسان بغاوت اور سرکشی پر اتر آئیں، کفر و شرک اور بت پرستی کرنے لگے، تب بھی ان کی خدائی میں رائی کے دانے کے برابر کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر یوں ہو
کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو پودے ہیں ان کی جو قسمیں ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ دنیا میں جو پودے ہوتے ہیں ان پودوں کی جو قسمیں ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ ہے، درخت چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے پودے ہیں جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بنا دیے جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم ہوں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، زمین کے تمام درخت پودے قلم ہو اور سمندر کا پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائے۔ اب دنیا میں جتنا ہے وہ ایک سمندر ہے، یہ سب سمندر سیاہی ہو جائے اور اس کی مدد کو اور اس طرح کے 7 سمندر آ جائیں، اور ان درختوں کو جو قلم ہیں ان قلموں کو سمندر کی سیاہی میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کے کمالات، اللہ کی خوبیاں، ان کا حسن و جمال اور ان کی احسان و عطا یہ لکھنا شروع کرے، تو اللہ نے فرمایا دنیا کے سارے قلم ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی تمام سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اس ذات عالی کا نام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، والبحر، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ دنیا میں جو انسان بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں جو انسان بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، انسانیت کے فائدے کے کام کرتے ہیں، بھلے وہ دینی نقطہ نظر سے ہوں یا دنیاوی نقطہ نظر سے ہوں، انسانوں کو راحتیں پہنچاتے ہیں، سائنسدانوں کی شکل میں ہو، علماء کی شکل میں ہو۔ جب ایسے لوگ دنیا سے گزرتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ مل کر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو صاحب مولانا صاحب تھے یا سائنسدان صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کھیل کود تماشوں میں نہیں لگائی، ایک مقصد کے اندر لگائی اور لوگوں کو اپنی سوچ سے اور اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے فائدہ پہنچایا، اور پھر ان پر کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اب وہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا لکھی جائے؟ 50 صفحے کی کتاب ہوگی، 100 صفحے کی ہوگی، 150-200 صفحے ہو گئے تو موت ہو گئی، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اب اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اب ان صبح سے لے کر شام تک ان کے اپنے جو معمولات تھے ان چیزوں کو لکھا جاتا ہے، ان کا موضوع کیا تھا، وہ کیا محنت کرتے تھے، اس موضوع سے ان کی دلچسپی کس طرح کی تھی، یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ بس یہی چیزیں لکھ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں میں سے اس شخصیت کا حال میں سنا رہا ہوں جس کی زندگی سب سے خوبصورت اور بہترین ہو، اس کی پوری تاریخ 200 صفحوں میں سمیٹ دی جاتی ہے۔ اور اللہ جس ذات عالی کا نام ہے ان کے بارے میں خود وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اندر جو کمالات ہیں، اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، اگر دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے، اس جیسے اور 7 سمندر
مدد کو آ جائے اور تمام درخت قلم بنا دیے جائے اور ان سے لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، سب ختم ہوگا مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو اور جس کے کمالات کی کوئی حد اور نہایت نہ ہو، ایسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اب اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کا عقیدہ اگلی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہیں جلا اٹھانا، الا کنفس واحدہ، اللہ کے نزدیک ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ دو ہے، ایک ہے اللہ کی توحید کا اثبات، اور دوسرا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانا۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اور بیسک عقیدہ ہے، اور اللہ نے قرآن کی اس صورت میں اسی عقیدے کو بڑے اہتمام سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنا، ان کے مرنے کے بعد پھر دنیا کے تمام انسانوں کو اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا قبروں سے نکال کر، الا کنفس واحدہ، اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا، اس کو مار کر اس کو اٹھانا۔ ایک شخص کے بارے میں جتنا آسان ہے اتنا ہی آسان ہے اربوں خربوں انسانوں کو زندہ اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کا یہ جو حال اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کرنا، پھر ان کو مار کر اٹھانا، اللہ کے نزدیک ایک آدمی کے برابر ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے اپنی اس قدرت کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ موسم گرما جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن بڑا کرتے ہیں، رات چھوٹی کرتے ہیں۔ موسم گرما میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ موسم گرما کے اندر رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اب آئیے موسم سرما، جس کو سردی کا موسم کہتے ہیں، سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز 7:15 پر ہو جاتی ہے۔ اب مغرب کی نماز جس وقت میں ہو رہی ہے، عشاء کی نماز اس وقت ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رات لمبی بڑی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز اب 5:15 پر چل رہی ہے، جب 6:15 6:20 پر چلی جائے گی تو ادھر 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کو زائد ملا، ادھر فجر کے وقت میں آپ کو 1 گھنٹہ زائد ملا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی رات بڑی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو گیا۔ تو اللہ موسم سرما کے اندر کرتا کیا ہے؟ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اے مخاطب
کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے سورج کا ایک نظام رکھا، اور رات میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کا نظام رکھا، اور پھر اس سورج کے چلنے کی ایک رفتار متعین فرمائی، اور خدا نے روزانہ اس کے چلنے کی ایک منزل رکھی، اور اللہ نے سورج کے لیے جو منزل بنا کر رکھی ہے، روزانہ سورج 24 گھنٹے میں اس منزل کو طے کرتا ہے۔ اس منزل کے طے کرنے کی وجہ سے اور پھر رات ہونے پر چاند آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے نظام بدلتا ہے۔ سورج آنے پر دن کی روشنی ہوتی ہے، چاند آنے پر رات ہوتی ہے۔ رات دن کا یہ نظام عدلتے بدلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو دن میں شمار کرتے ہیں، پھر یہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہفتے مہینوں بنتے ہیں، اور پھر مہینے سال بنتے ہیں، اور پھر اسی رفتار اور تبدیلی کے نتیجے میں موسموں کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا میں موسم کی تبدیلی اور تغیرات آتے ہیں، یہ سب کا سب اسی چاند اور سورج کے نظام کی وجہ سے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے جو نظام بنایا سورج اور چاند کا، یہ نظام چلتا رہے گا۔ کب تک چلتا رہے گا؟ الا ماشاء اللہ، جب تک اللہ چاہیں گے، جب تک اللہ دنیا کو باقی رکھنا چاہیں گے، سورج اور چاند کا یہ نظام برابر چلتا رہے گا۔ جب سے خدا نے بنایا اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس وقت تک چلے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ اللہ کب تک چاہیں گے اس نظام کو چلانا؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک برپا نہیں کریں گے جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، باقی رہے گا۔ یعنی ایک بھی موجود ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کا نظام برابر باقی رکھیں گے۔ جب وہ آخری شخص بھی ختم ہوگا، اب اللہ کہیں گے سورج کو نکلنے کی ضرورت نہیں، اور چاند کو بھی کہیں گے اب نکلنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہوگا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نکلنا بند کر دیں گے، تو پھر وہ نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیں گے، چاند کو بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بے حیثیت ہو جائیں گی۔ اب چل رہی ہیں، اس وقت تک چلیں گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ نہیں چاہے گا تو پھر یہی چیزیں بے حیثیت ہو کر ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نیا نظام برپا ہوگا۔ نیا نظام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر ایک زلزلہ برپا کریں گے، اور انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور پوری زمین کو اللہ لیول کریں گے، اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینے کے لیے پیش ہوں گے۔ ایک نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر یہ سمجھو آج جو انسان موجود ہے یہ اس وقت تک موجود رہے گا دنیا میں جب تک اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ نہیں چاہیں گے تو اس کی موت واقع ہوگی۔ جب موت واقع ہوگی تو اللہ اس کو سلا کر رکھیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کا پھر حکم نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا پھر حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، ایک نیا نظام برپا ہوگا۔ جیسے چاند سورج کا نظام ختم ہونے کے بعد اللہ ایک نئے نظام کو برپا کریں گے، ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے
اس جملے سے سمجھایا، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے، اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ اور برحق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، جنہیں پوچھتے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی برتر اور بزرگ ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ کی توحید کی کچھ نشانیاں، اس کی مزید قدرت کی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حق تعالی ہمیں اس کی عظمت، قدرت کو سمجھتے ہوئے اس کی اتنی معرفت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں اس کی عبادت و بندگی کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ایسی توفیق ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔